ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دارالافتاح اہل سنت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے وہ اشخاص کہ بروز محشر جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص ارشاد فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں بھی کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ تو وہ کام ہیں جن سے بچنے پر عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور کچھ وہ کام ہیں جو عمل کریں گے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور بروز محشر اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان اور ہمارے سلسلے میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اسلامی نئے سال محرم شریف سے، محرم الحرام سے اس سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں بطور خاص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آخری تاریخیں یعنی 8، 9، 10 تو بطور خاص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر بکثرت سے ہوتا ہے۔ اہل بیت کے فضائل، مناقب وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں جمیل صاحب یہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، وہیں محرم شریف جیسے ہی آتا ہے تو لوگ اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے کہ محرم میں اگر ہم بات کریں کراچی کی بات کریں یا کچھ اور شہروں کی، لیکن بالخصوص بات کریں پنجاب میں، تو لوگ بکثرت محرم کے مہینے میں قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے بھی مرحومین کی قبروں پر جانا، ان کی بعض تو قبریں اگر بنانی ہیں، قبروں کو کچھ لپائی کرنی ہے، قبروں کو پکا بھی لوگ کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے محرم کے مہینے کا یہ انتخاب عموماً دیکھا کہ رکھتے ہیں، اس چیز کا خیال کرتے ہیں محرم میں ہم کریں گے۔ چلیں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اگر قبر کو کوئی ایسی حاجت ہے، ضرورت ہے، قبر کو بنانے کی حاجت ہے، تو کیا اس کے لیے محرم کا یہ انتخاب ضروری ہے؟ محرم سے پہلے کیا قبر کی یہ جو بھی مرمت کرنی ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی بھی آپ رہنمائی کریں، اور پکی قبر بنانے کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض جگہوں پہ قبر کی جو زمین ہوتی ہے وہ کچھ کچی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، یعنی وہاں زیادہ دنوں تک قبر برقرار نہیں رہتی، تو ایسی کچی زمین پہ میں اگر مردے کی تدفین ہوگی تو مردے کو، اس کے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں جو مردار خور ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو کھود کر مزید مردے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اپنے مردے کی جانوروں سے، موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے قبر کو پکا بنانا اور اس جگہ کی کمزوری کے پیش نظر اس کو پکا کرنا جائز ہے۔ یعنی باقاعدہ بلاکوں کے ذریعے سے اندر کے جو قبر کا اندرونی حصہ اس کو پکا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس چیز کا مزید اہتمام کریں کہ جو سرخ اینٹیں ہوتی ہیں
جن پہ آگ کے ذریعے اس کو پکایا جاتا ہے، اس کے بجائے کچی اینٹیں جو ہوتی ہیں اس کا اہتمام کر لیں، اور اگر لال اینٹیں ہی لگانی پڑیں یا سیمنٹ کے بلاک لگانے پڑیں تو سیمنٹ کے اوپر بھی آگ کا پروسیس گزرتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سائٹ والے جو اندرونی دیوار ہے اس کے اوپر مٹی کا گارے کا لیپ کر دیا جائے، تاکہ مرحوم مردے کے قرب و جوار میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پہ آگ کا اثر ہوا ہو۔ ٹھیک، اچھا، یعنی کچی اور زمین کی ایک طرح کا وہ یہ لیپ کر دینے سے بھی ہوگا کہ زمین والا ہی ایک معاملہ ہو جائے گا مٹی کا۔ اچھا، پھر بعض اوقات اوپر سے بھی پکا قبر کو کر دیا جاتا ہے، تو اوپر سے پکا کرنے میں سلیب لگا دیے جاتے ہیں، سلیب کے اوپر والے حصے کو بھی باقاعدہ مضبوط کر دیا جاتا ہے تاکہ اس قبر میں موذی جو جانور ہیں وہ اس قبر کو کھود نہ سکیں، تو اس کی بھی ضرورتاً اس کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو محرم الحرام میں قبرستان جانے کا جو اہتمام، تو محرم الحرام ہی کا مہینہ قبرستان میں جانے کے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زیارت قبور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قبر کے زیارت کی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے اعزا اقربا کی ہو، عام مسلمانوں کی قبریں ہیں، تو جہاں فکر آخرت، ذکر آخرت، وہ دل میں آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، تو وہیں ساتھ ہی ساتھ جا کے قبر کی کنڈیشن سے بھی آدمی آگاہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، کہ بعض اوقات ابھی مہینے 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، اور اگر اس دوران وہ قبر کی زیارت کو نہ جائے اور قبر کسی بارش کی وجہ سے ڈھہ جائے، دب جائے، تو اب اس کے بارے میں اب شرعی حکم کیا ہے، اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ اگر ایک آدمی بس دفنانے کے بعد پلٹ کر کبھی آئے ہی نہ، اور ادھر اس کی قبر میں مردے کے جسم کے ساتھ موذی جانور کوئی تکلیف دہ عمل کر رہے ہیں، تو اب یہ قبر کی زیارت کرنے والے شخص کو ایک اپنے مرحوم کی قبر کے حوالے سے آگاہی بھی حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ تو یوں بھی زیارت قبور وہ ایک اچھا عمل ہے، کرتے رہنے چاہیے، اور جب کسی بھی مرحوم کی قبر کی زیارت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ مرحوم مردہ وہ زندہ آنے والے شخص کو پہچانتا بھی، صحیح، تو اس طرح اس کو ایک انسیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب رہا معاملہ یہ کہ قبر کے کچھ بعض اوقات ہم زیارت قبور کرتے رہتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ، موسم کے تغیرات کے ساتھ ساتھ قبر کے بعض اوقات نشانات مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ لوگوں کی چلت پھرت زیادہ ہونے کی وجہ سے گزرگاہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب لوگ طویل عرصہ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے، تو لوگ قبر کو پھر رستہ بنا دیتے ہیں، تو اب ایسے موقع پر کہ جہاں لوگوں کی غفلت بھی اس وقت ایسی ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اگر کوئی قبرستان میں تدفین کے لیے جب بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض لوگ قبر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ آپس کے کاروبار کی باتیں کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تدفین کے مراحل میں مصروف ہوتے ہیں، تو قبر کے اوپر بیٹھنا ناجائز ہے، قبر پھلانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو اگر زیارت قبور نہیں کریں گے تو مسلسل لوگ چلتے پھرتے اس قبر کی مٹی کو پھیلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بظاہر بعض اوقات قبر نظر نہیں آتی۔ تو یوں بھی زیارت قبور کر کے اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اپنے مرحوم کی قبر کو دوبارہ سے اس انداز میں کر لیں کہ وہ اس کی نشانی باقی رہے۔ صحیح، اور قبر کی نشانی باقی رکھنا کہ یہ قبر ہے، تاکہ لوگ اس کا احترام کریں، جو قبر کی حرمت ہے دین اسلام میں، اس کی جو ایک عظمت ایک مسلمان کی بعد وفات بھی جو رکھی گئی ہے، اس پر لوگوں کا عمل ہو، لوگ اس کا احترام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کسی بھی عزیز کے قرب و جوار میں عام طور پہ لوگوں کی بھی ایک نیچر ہے کہ اگر کوئی نئے کسی کا انتقال ہوا ہے تو اب اس کی تدفین کہاں کریں، تو لوگ اس حوالے سے یا فلاں کے قرب و جوار میں ہم اس کو تدفین کرتے ہیں۔ اب فلاں کی جگہ معلوم ہوگی تو ہی تو اس کے قرب و جوار میں تدفین ہوگی، ورنہ قبرستان میں کسی بھی جگہ پہ جگہ مل جاتی ہے۔ تو قبر کی نشانی مقرر کرنا یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ وہ پتھر اٹھا کے لائیں. اب وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ جن کو کہا گیا تھا ان سے نہ اٹھ سکا. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستین اوپر کر کے آستین سے کپڑا چادر جو تھی وہ ہاتھوں سے ہٹایا اور پھر پتھر کو اٹھا کے خود ہی لے کر آئے. اور حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو رکھا اور اس رکھنے کی حکمت بیان فرمائی کہ میری خواہش ہے کہ میرے گھرانے میں سے اگر کسی کی تدفین کا مرحلہ آ جائے تو میں ان کے قریب اس کی تدفین کروں. یعنی یہ اس کی ایک نیت بھی بتا دی کہ اس طور پر ایک پہچان بھی باقی رہے اور پہچان بھی باقی رہے. پھر ایک قبر ہے، پھر یہ قبر فلاں کی ہے تو اس کے قرب میں، یعنی اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں تدفین یہ باعث خیر و برکت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جہاں تک یہ آپ نے یہ قرب والی بات کی مفتی صاحب کہ وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی قرب و جوار میں ہی تدفین کی اگر صورت بنتی ہو. اچھا، اس کا دوسرا ایک پہلو ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو لوگوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ذہن بنا رہے کہ والد فوت ہوئے ہیں، اب ان کے بعد والدہ ہوں گی تو والدہ کی وہیں قبر بنے گی جہاں والد کی بنی تو ساتھ. اچھا، ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرنا ہے تو وہ تو اس لیے ظاہر ہے والد کی قبر پہ جائیں گے تو والدہ بھی ساتھ ہیں تو والدین کی قبر پہ ہم فاتحہ پڑھ کے آ جائیں گے. اب ادھر والد صاحب ہیں، والدہ کسی اور قبرستان ہیں، ہم یہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں، اپنی سہولت کو دیکھتے ہیں. اچھا کہ جگہ تو باقی ہے تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن جیسے بڑے بڑے شہروں کے قبرستان تقریباً فل ہو چکے ہیں، اب وہاں پہ ایسی صورتحال میں یہ کیا کرتے ہیں کہ قبر میں قبر کوئی پہلے کی قبر ہے اسی کو کھدوا کر کسی اور کی تدفین کر دینا. اچھا، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی نہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، دادا ہیں اس قبر میں، اس میں دادا ہیں وہ 40 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، انہی میں ہی ہم نے یہ فلاں کو، ان کے بیٹے کو، فلاں کو، اس میں نانی ہے، ان کی تدفین ہم نے کر دی. یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں، محض اس غرض سے کہ ہم 2 in 1 ایک ہی دفعہ میں دونوں کے لیے فاتحہ ہو جائے گی، دونوں کی قبر کی زیارت ہو جائے گی، تو محض اس آسانی کے لیے اس سہولت کو سامنے نہیں رکھا جائے گا کہ ہم یہاں پہ والدہ کا انتقال اب ہو چکا ہے تو لہذا والد کے قبر کے قریب میں ہی کسی پرانی قبر کو کھدائی کروا کے اس میں اپنی والدہ کی قبر بنوائیں. تو اس مقصد کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے. اب والدہ یا جو بھی نیا مرحوم ہے اس کی قبر کے لیے باقاعدہ دوسری جگہ کا انتخاب کریں. اگر اس جگہ کا قبرستان فل ہو چکا ہے تو پھر دوسری جگہ کے قبرستان میں اس مردے کی تدفین کی جائے. اب بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں قبرستان میں گنجائش باقی ہے تو انہی جگہوں اور دور والے قبرستان کچھ ایسے ہیں تو ان میں تو بہت ہی گنجائش ہے، لیکن یہ سب سوچتے ہیں کہ ہمارے جیسے پہنچنا، وہاں جانا، اس طور پر مثال کے طور پہ ہم بات کریں تو یہاں بھی ہمارے قرب و جوار میں اگر جو قبرستان ہے تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا فل ہوئے ہوئے تو پتہ نہیں ان کو برسوں گزر گئے کب سے. یعنی وہ یہ مشہور طارق روڈ پر بھی ایک قبرستان ہے، اسی طرح کھارا در کی طرف جو بھی قبرستان ہیں تو جو ایسے ایریاز میں ہیں ان میں گنجائش ہونا، کیونکہ تبھی تو وہاں سے سوالات آتے ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کرتے تو اپنی سہولت کے لیے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جمیل صاحب یہ پھر بھی یہ آتے جاتے وہاں فاتحہ بھی پڑھتے گے، پھر وہ روٹین ہی ہو جاتی ہے ایک طرح کی. شروع میں گئے تو پھر جمعرات گئے، پھر محرم گئے، پھر شب برات پہ گئے، عید پہ گئے، تو وہ ایک روٹین وائز کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو محض اس مقصد کے لیے تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں. اور ویسے بھی جو پہلے سے دفن ہے بھلے سالوں ہو چکے، اس میت کی بھی تعظیم ہے، تکریم ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ہم اس کو نہیں کھولیں گے، ہم انکشاف قبر کا یوں نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر قبر گر جاتی ہے کسی وجہ سے، بارش ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، چلیں جمیل صاحب یہ بھی مسئلہ بیان فرما دیں کہ اگر بارش ہو جاتی ہے، کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو پھر قبر کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اب اس صورت میں بعض اوقات ہمیں قبر کے اندر سلیب گرے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بظاہر کوئی مردے کے اعضاء بھی نظر نہیں آ رہے، تو اس صورت میں اس قبر کو باقاعدہ مٹی سے فل کر دیا جائے، بھر دیا جائے، اور دوبارہ اس کو جو کوہان نما قبر کی اونچائی ہوتی ہے تو اس طرح اس کو دوبارہ سے ریپیئر کر دیا جائے تاکہ اس کی قبر کا قبر ہونا برقرار رہے اور وہ بطور قبر
اس کی نشاندہی بھی رہے. تو اس طرح بعض لوگ اس کو نئی قبر اس میں بنا دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ ایسے احکامات کتابوں میں فقہا نے لکھے ہیں کہ کسی جگہ قبر کی کھدائی کی گئی، یعنی بطور قبر اس جگہ کو کھدائی کی جا رہی ہے. اب جب قبر کی کھدائی ہوئی تو وہاں کچھ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. اس جگہ کے پہلے سے قبر ہونے کا پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں. اب اس جگہ کھدائی ہوئی تو وہاں سے کچھ ہڈیاں برآمد ہوئیں، تو جس سے پتہ چلا کہ یہاں پہلے قبر تھی. تو اب یہاں کے بارے میں حکم یہ فرمایا گیا کہ ان ہڈیوں کو سائٹ میں کر دیا جائے اور اس جگہ پھر نئے مردے کی تدفین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ خاص صورتیں. یہ ایک الگ صورت ہے. تو جہاں پہلے سے قبریں ہیں اور پتہ ہے کہ یہاں پہلے سے قبر تھی ہے، باقاعدہ موجود ہے، تو اب اس کو بلا وجہ جو نا اس قبر کو نہیں کھولا جائے گا. چاہے وہ دادا کی قبر ہے، اب والد صاحب کی قبر انہی دادا کی قبر میں ہی والد صاحب کی تدفین. تو یہ بعض اوقات یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب تو یہاں تک بھی سنا گیا کہ باقاعدہ منزل در منزل وائز منزل بننا شروع ہو گئی. قبریں ہو رہی ہیں. یعنی اب آپ اگر قبرستان کے ابتدائی دروازے پہ کھڑے ہوں تو آپ کو ایسا لگے گا یہ پہاڑیوں پر قبر بنی ہوئی، حالانکہ وہ کوئی پہاڑی نہیں ہے، بس لوگوں نے ایک قبر کے اوپر دوسرا تیسرا. تو قبر مردے کی تدفین میں سنت یہ ہے کہ زمین پہ تدفین ہو، زمین میں تدفین ہو. یہ نہیں کہ ایک زمین کے اوپر ایک کمرہ سا بنا دیا اور اس میں مردے کی تدفین کے لیے اس میں اس کو رکھ دیا جائے. اور اس میں کئی حکمتیں ظاہر شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان کی عزت اور تکریم کے لیے. ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے جو راز ہیں یہ عالم برزخ ہیں. دیواریں تو کسی ٹائم بھی گر جاتی ہیں، قبر بہت کم ہوتا ہے کہ قبریں گرتی ہیں، لیکن قبریں بھی گرتی ہیں، لیکن اس میں بھی میت تو اندر ہی رہتی ہیں. قبر گری یا کچھ بھی ہوا، مٹی اس میں چلے گی، کھڈا ہو گیا، میت اندر ہی رہتی. کوئی میت یوں منکشف نہیں ہوتی. لیکن یہ جو اوپر بنا رہے ہیں یہ دیواریں گری تو میت تو آپ کی. تو اس میں ایک جگہ قبرستان جانا ہوا تھا جہاں اس طرح زمین کے اوپر ہی بلاک رکھ کے ایک قبر بنائی ہوئی تھی. تو کافی قبریں وہاں پہ اس طرح کی نظر آ رہی تھیں. تو شفیق صاحب بہت زیادہ اس جگہ سے اسمیل آ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل قبرستان میں زیارت کے لیے آنا جانا ہوتا رہا تو وہاں کبھی ایسی اسمیل نہیں آئی. لیکن جب جو باقاعدہ قبریں سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کی بنی ہوئی تھیں کہ جو زمین کے اوپر ہی بلاک رکھ کے بنائی گئی تھیں، تو ان قبروں کے پاس سے اسمیل آنا شروع ہو گئی تھی اور وہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا. حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ سال 6 مہینے کے اندر اندر یہ سلسلہ ہوا ہے. تو اس میں جو ایک تعفن ہے، چونکہ قبر کی اب دیواریں ہیں تو دیواریں فرش پہ یعنی جو زمین ہے اس پہ ہی رکھی گئی ہیں. اب وہ دیوار کے نچلا حصہ وہ قبر کا دھنس رہا ہے، بلاک اپنی جگہ ہیں، تو وہ ایئر بن رہی ہے، کچھ ہوا کے آنے جانے کا وہ رستہ بن رہا ہے، موذی جانوروں کے آنے جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ زمین میں تدفین ہونے کی صورت میں یہ ایک بائی نیچرل طریقہ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تو اس میں بھی زمین سے پیدا ہونے کے بعد زمین میں ہی واپسی لوٹانے کا ذکر ہے. اور جو طریقہ کار ہے وہ انسانی جسم کی تدفین کا وہ شروع سے ہی زمین میں تدفین کا چلا رہا. ٹھیک. اور یہ تدفین کا عمل نہ ہوا، یعنی جنہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے تدفین کے اس حکم شریعت پر عمل نہ کیا. جی سنت کے مطابق قبر نہیں بن رہی. جی مزید آپ کی کالز لیتے ہیں، سوالات لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا محرم حرام کی جشن تاریخ عاشورے کے لیے شریعت میں کوئی خاص نماز جو اثرات تسبیح یا نوافل کا مخصوص طریقہ یا خاص وظائف ثابت ہے؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ محرم شریف کا مہینہ تو شروع ہے اور کوئی خاص اس میں محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے کوئی خصوصی نوافل وغیرہ کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا. باقی یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو سارے مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. عام مہینوں کے مقابلے میں ان کی عظمت زیادہ ہے. 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو ان 3 مہینوں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب. تو ان مہینوں کی عام مہینوں پر فضیلت زیادہ ہے. تو اس میں عبادت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص جن کے ذمے قضائے عمری ہیں، پچھلے فرائض نماز کے باقی ہیں، روزے کے فرائض ابھی باقی ہیں، تو ان مہینوں میں جن میں نوافل کا اہتمام کیا جائے تو ان میں
فرائض قضائے عمری کا اہتمام یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کو بھی کر لینا چاہیے۔ کچھ اس میں سے ان کو شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ درود ابراہیمی کی کثرت کرنی ہو تو کیا ایک ٹائم میں ایک تسبیح پوری پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے کسی شخص نے کہا کہ ایک دن میں درود ابراہیمی زیادہ پڑھنے کے لیے اجازت ضروری ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف قسم کے درود ارشاد فرمائے ہیں، ان میں درود ابراہیمی بھی ہے، اور درود ابراہیم یہ تمام درودوں سے افضل درود ہے، تو اس لیے اس کی کوئی خاص لمٹ کوئی طے نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں ہی اس کو پڑھا جائے، اس سے زیادہ نہ پڑھا جائے، اس کے زیادہ پڑھنے سے کوئی نقصان ہوگا، تو نقصان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس حکم کے اندر کوئی تعداد فکس نہیں کی گئی، روزانہ کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تسبیح سے زیادہ نہ پڑھا جائے تو وہ اپنے طور پہ ان کے دل دماغ میں کوئی بات آئی ہے، اجازت لینا باقاعدہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی تعلیم فرمائی کہ درود اس طرح بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم الہی کی ادائیگی درود ابراہیمی کے ذریعے سے اگر ہم کریں گے تو حکم الہی کی تعمیل ہوگی، اور جتنی زیادہ کثرت سے درود پڑھا جائے گا اتنے ہی زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کے خطرے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ ٹھیک، مزید بھی کچھ سوالات ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نیکی قبول نہیں ہے، تو اب درود پڑھے کچھ اور نیکی کرے تو کیا یہ اعمال قبول نہیں ہوتے؟ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے سبب بندے کے فرائض کی ادائیگی مان لی جاتی ہے، نوافل کی ادائیگی مان لی جاتی ہے، ثواب کو موقوف رکھا جاتا ہے۔ جب بندہ ان چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے جو گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں، تو وہ رکے ہوئے ثواب پھر دوبارہ اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کے نافرمان کے حوالے سے اس طرح کی کوئی خاص روایت اس وقت میرے علم میں نہیں آ رہی، تو اگر ہے تو اس کے اندر یہ کہ بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، سچی توبہ کرے، والدین کی اطاعت فرما برداری کرے، اور والدین کی فرما برداری کی برکت سے آدمی کو عبادت کا ذوق بھی بنتا ہے، فرائض نوافل کا اہتمام بھی کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ اور یہ تو ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد راضی تو رب راضی، اللہ راضی، اور ان کی ناراضگی میں ظاہر اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ جنت کے دروازے بھی ہیں یعنی والدین، اور ان کو دوزخ کے دروازے بھی کہا گیا، اس طور پر کہ جو شخص ان کی فرما برداری کرے گا تو وہ یہ جنت کے داخلے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، اور جو نافرمانی تو پھر یہ جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے بعد والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ اور والدین پر بھی کچھ ایسے حقوق رکھیں کہ جو اولاد کے اعتبار سے وہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، تو نافرمانی جہاں والدین کی کن باتوں میں کون سی نافرمانی ہے، یہ بھی جمیل بھائی ایک پورا ٹاپک ہے، ایک پورا ایک موضوع ہے۔ اچھا، بعد اوقات والدین کے اعتبار سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ والدین بھی اولاد کو ہر طرح کی ہر بات کے بارے میں کہ یہ آپ کو ماننا ہی ماننا، ہم نے کہا اب اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکم والدین کا یا والدین کی وہ بات شریعت کے مخالف جا رہی ہوتی، تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے، اور نافرمانی کا تعین بھی کون طے کرے گا؟ یہ علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ والدین کی فرما برداری ان کے جائز کہے ہوئے کاموں میں کرنی چاہیے۔ والدین اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا برتاؤ کیا جائے، لیکن جب والدین نافرمانی کا حکم دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر سختی سے کوئی تاکید کے ساتھ یہ کریں گے تم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام گناہ کا ہے، اب وہ اپنی کم علمی کی بنا پر اس کام کو اپنا حق سمجھتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، حالانکہ وہ گناہ ہے، کوئی نافرمانی ہے، تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جن کاموں میں ہو رہی ہو تو ان کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ خاندان کے کوئی بڑے ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ نافرمانی یعنی گناہ والے کاموں کے علاوہ بھی جو دنیاوی امور ہیں، جائز کام ہیں، ان میں بھی اپنی اولاد کو کسی چیز کی جب تاکید کی جا رہی ہوتی ہے، سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا، اس میں ایک انداز لحاظ بھی رکھیں کہ میری طرف سے یہ کہا ہوا کام اگر میں اس کو بطور مشورہ رکھوں کہ بیٹا آپ اگر آپ سے ہو سکے تو یہ کر لو، صحیح. آپ کی کیا رائے اگر آپ یہ کر لیں تو اولاد کے لیے تھوڑا سا آپشن رکھیں کہ اگر وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو اپنے دل کو فراخ رکھتے ہوئے، کشادہ رکھتے ہوئے بیٹے کے اس مشورے کو قبول بھی کریں. اور بالخصوص وہاں جب بیٹے بھی بڑے، شادی شدہ، گھر بھی جدا ہو چکے، جی، اور اب وہ الگ الگ رہ رہے ہیں. اب ایک کو کسی دوسرے بھائی کے بارے میں کہا آپ اس کے ساتھ یوں کر لیں یا وہ یہ کر لیں، اور پھر کبھی آگے جا کر دیکھیں تو کئی اور ایسے گہرے مسائل بھی ہوتے ہیں، ہر فیملی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا مشورہ دیا کہ ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے. بطور ایک آپشن رکھیں کہ اگر اس نے یس کیا تو بھی ٹھیک، نو کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ملال اس کے اوپر، اس کو ملامت نہیں کی جائے گی. لیکن بعض اوقات والدین کسی بھی جائز کام میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، حالانکہ وہ کام کوئی اتنا اہم بھی نہیں ہوتا، لیکن اولاد کے لیے وہ کام بعض اوقات ایک مشکل ترین کام ہو رہا ہے، اور والدین کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے. اب مثلا ایک آدمی اپنے جاب پر جانے کا ٹائم ہو گیا اور والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ. اب اس بیچارے کو لیٹ ہوتا ہے تو آگے جاب کے بہت سارے کام جو آفس کے ہیں وہ اٹک جائیں گے، وہ ذمے آ جائیں گے. اور والد صاحب کو کہیں جہاں پہنچنا ہے وہ ضروری بھی نہیں، وہ کوئی اہم نہیں. ضروری بھی نہیں ہے، وہ کل بھی جا سکتے ہیں، وہ کسی اور ٹائم میں بھی جا سکتے ہیں. اب نہیں اسی ٹائم جانا ہے، اب اس میں پھر بچہ آزمائش میں آ جائے گا. اب اگر وہ والد کی اطاعت کرتا ہے تو آفس کا کرنا مسئلہ کیا چاہیے. اب آپ نے سوال چھیڑ ہی دیا تو اس کا بتائیں تو صحیح ناظرین کو. ایسے میں کرے یہ کیا؟ ہے کہ والدین سے ہی گزارش ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں جس میں آپ کا محکوم بیٹا وہ سخت ترین آزمائش میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی قدر و قیمت اس کے دل سے گر رہی ہے، تو والدین کو ایسے معاملے میں اتنی سخت تاکید کے ساتھ حکم نہیں دینا چاہیے. بالفرض پھر بھی کوئی والد صاحب ایسا کر رہے ہیں تو پھر بیٹے کو اپنے والد کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ نافرمانی نہ کرے، ٹھیک ہے. لیکن والدین کو بہرحال اپنے بیٹے کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، تو آفس ورک کے اندر اس کو اپنے جواب دہ ہونا پڑے گا، وہاں اس کی روزی روٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی آخرت کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو والدین کو بالکل بارڈر لائن پہ آ کے اپنی اولاد کو آزمائش میں نہیں ڈالنا. اچھا، یہ آپ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو والدین کو بھی ابھی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی ان معاملات میں، لیکن کئی جگہوں پہ والدین محتاج ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان چیزوں کو ان کی طبیعت سے تقاضا ہے، والد کو، والدہ کو دوائی ہے، علاج ہے، وہ نہیں کریں گے تو وہ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، تکلیف میں آ جائیں گے. تو اب ایسی چیزوں کے اولاد کو کہتے ہیں، تو پھر اولاد کو بھی ایسے موقع پر سب سے یعنی ایک مقدم ترجیح ماں باپ کی یہ خدمت ماں باپ ہوگی. کے لیے جیسے حج جیسی عبادت ہے جو فرض ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے والدین ضعیف ہیں اور اس کے علاوہ اس کی تیمارداری کرنے والا، اس کے خیال رکھنے والا کوئی اور ہے نہیں، کوئی بھی نہیں، اس پہ حج فرض ہے، مال و اسباب بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن والدین ابھی ضعیف ہیں اور سمجھو آخری ایک اس میں گزر رہے ہیں. اب اگر وہ بیٹا حج کرنے جاتا ہے تو کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اب شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پر بھی حج کو مؤخر کرنے کی اس شخص کے لیے اجازت دی ہے. ٹھیک. تو اس طرح دنیاوی معاملات میں بھی پھر آدمی کو ترجیح اپنے والدین کی کنڈیشن کے مطابق اسی موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیح دینی چاہیے. اور آگے جو بھی معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لے کہ میں اس وقت والدین کا خدمت گزار ہوں، میرے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، تو اس لیے ایک مجبوری جو ادارہ ہے جہاں یہ جاب کرتا ہے ان کے سامنے بھی ہونی چاہیے. جی مزید سوال. بچوں کو پیمپر لگا کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے، ممانعت ہے، لیکن جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو اس وقت بچوں کو پیمپر لگانے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ جی مزید سوال.
میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ سنت غیر مقدم ہم پڑھتے ہیں زور کی نماز سے پہلے، عصر کی نماز سے اور عشاء کی نماز سے قبل، ان کا پڑھنے کا صحیح طریقہ پوچھا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پوچھا تھا کہ قیدا کے بعد ہم جب محمد رسول اللہ قیدوں کے بعد کیا ان میں درود ابراہیمی پڑھنا اور رب جلنی جو دعا پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کسی جو رکعت ہوتی ہے اس کی ابتدا سبحان اللہ سے کرنی چاہیے یا الحمد سے کرنی چاہیے؟ اس بارے میں رہنمائی چاہیے آپ کے قابل افتخار. جی یہ سوال اس پہ آپ پہلے رہنا. جو عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں. تو وہاں پر دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات مکمل ہونے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آگے درود ابراہیم پڑھیں. آگے مزید جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا مستحب ہے، لازم و ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں بھی پڑھا ہو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ان عصر اور عشاء سے پہلے والی سنتوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک مستحب عمل کا ترک ہوا جس سے نماز میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوئی. البتہ جو ظہر کی نماز فرض ادا کرنے سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک سے پہلے اور جمعے کے فرض کے بعد والی جو 4 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ 2 رکعت میں جب بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے. مؤکدہ میں 2 رکعت کے بعد درود شریف نہیں پڑھا جاتا. اگر پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا آگے تک پڑھتے چلے گئے، بھولے سے ایسا ہونے کی صورت میں پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. اور یہی حکم فرض نماز کا ہے، یہی حکم وطر کا ہے. لیکن سنت غیر مؤکدہ میں یا نوافل 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ 2 رکعت کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے آغاز میں سبحانک اللہم یہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، اگر رخصت کو مختصر سا جواب دے دیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیمپر لگاتے ہیں تو کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں اگر بچے سے نجاست کا امکان ہے کہ وہ پیمپر بھر جائے گا نجاست سے، تو اور بچہ اتنا بھی سمجھدار نہیں ہے کہ روکنے پر روک سکے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو حاجت ہو تو بتا سکے تاکہ اس کو مسجد سے باہر لے جائیں. تو اگر بچہ ایسا ہے جو نا سمجھ ہے اور اس ناپاکی کرنے کے امکانات ہیں تو مسجد میں لے جانا منع ہے. کراہت تنزیہی کے درجے میں یہ ہے. اور اگر اندیشہ کہ کر دے گا اور کر چکا ہے تو پھر اس کو اب مسجد کے اندر برقرار نہیں رکھا جائے گا. یہ حکم مسجد حرام ہو یا عام مساجد ہو سب کے لیے یکساں ہے. یعنی اسے لے کے گئے تو اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر فوراً واپسی فوراً مسجد سے باہر نکلیں. اسی طرح مسجد حرام میں اگر کہیں تو وہاں سے باہر نکل جائیں اور باہر نکلنے کے بعد جو اس کے پاکی صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں اس کو مکمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے اور محرم شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. محرم شریف کے اس مہینے میں بطور خاص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کا ذکر خیر کرنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.